وہی خدا ہے کوئی جو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء. اسلام نے جو نظام زندگی ہم کو دیا ہے اس میں انسان کے تمام ضروریات کا خیال رکھا گیا ہے. ان ضروریات میں عبادت ہے، اس کی ثقافت ہے، اس کی تجارت ہے، اس کے گھر کے معاملات ہیں. ان سب کے حوالے سے وہ ہم کو بتاتا ہے کہ فطری طور پر سب سے زیادہ فطرت سے قریب ہو کر کے زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے. اس حوالے سے آج ہم اس موضوع میں گفتگو کریں گے. اس کا تعلق عید قرباں یا قربانی کے ساتھ ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس موضوع کے بارے میں آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 92062624. اسلام آباد پنڈی کے باہر سے فون کرنے کی شکل میں 051 یا 051 کا اضافہ کر لیجئے 9206264. میں نے ابھی آپ سے یہ عرض کیا کہ ہمارا آج کا گفتگو کا موضوع قربانی حج کے حوالے سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم موسم حج میں داخل ہو چکے ہیں اور کل پورے عالم اسلام سے آنے والے حاجیوں نے میدان عرفات میں اس فریضے کو ادا کیا ہے اور ہمارے ہاں انشاءاللہ یہ کل ادا کیا جائے گا. اور ہر گھر کے اندر قربانی کے حوالے سے تیاری کا اہتمام کیا جا رہا ہے. دراصل ہر مذہب نے اپنے ماننے والوں کے لیے بہت سی ایسی چیزیں تجویز کی ہیں جو ان کی پہچان بن جاتی ہیں. لیکن اسلام جو دین فطرت ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ افراد کی پہچان بھی ان کے خالق کے حوالے سے ہو. چنانچہ قربانی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک فرد کو اللہ رب العالمین کی حاکمیت کا، اس کے سب سے بلند ہونے کا، اس کے صاحب اقتدار ہونے کا احساس ہو. اور اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ افراد کے اندر قربانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کر کے اسلام نے ہمارے سامنے رکھی ہے. ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خواب کو جو ایک نبی کے ان کو دکھایا گیا تھا سچا کر دکھایا اور یہ چاہا کہ اپنی عزیز ترین شے کو اللہ کی مرضی کے لیے قربان کر دیں. یہ اتنا بڑا کارنامہ تھا، اتنی بڑی قربانی تھی. اس کا اعتراف کرنے کے لیے اور اس کی روح کو مسلمانوں میں قیامت تک کے لیے بیدار رکھنے کے لیے قربانی کو فرض کر دیا گیا. گویا یہ سنت ابراہیمی کا تازہ کیا جانا ہے اور اسلام سے وابستہ افراد کے تشخص کو زندہ رکھنے کی ایک شکل ہے. اس حوالے سے عام طور پہ گھروں میں اور مختلف محفلوں میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ کیا ضروری ہے کہ جانور قربانی ہی کی جائے، اور پھر یہ قربانی جو کی جائے وہ کس طرح سے کی جائے، کتنی کی جائے. ہم چاہیں گے کہ ان چیزوں پر اختصار کے ساتھ گفتگو کی جائے. پہلی بات تو یہ کہ یہ سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ جانور کو قربان کیا جائے، اس کو مار کے بیچارے جانور کو آدمی خون بہا کے خوش ہو جائے. اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم نے اور احادیث نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اس طرح کے سوالات جو ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں ان کا جواب بڑا آسان سا ہے. جانوروں کی قربانی محض ان کی قربانی نہیں ہے بلکہ ایک شخص کے اس جذبے کو ابھارنا مقصود ہے جس میں وہ سمجھتا ہے کہ بجائے جانور قربان کرنے کے میں یہ 2-3 ہزار روپے 5,000 روپے کسی ایسے کام میں لگا دوں جس میں کہ لوگوں کا بھلا یا فائدہ ہو جائے. گویا وہ چاہتا ہے کہ ایک متبادل کام کر کے وہی روح کی کیفیت پیدا کر لے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو کام رفاہ کے ہیں وہ تو کرنے ہی ہیں، وہ اس کا بدل نہیں ہے. ایک شخص کو اللہ نے اگر دیا ہے تو اس پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے. قرآن پاک نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ نیکی اور بر اور بھلائی یہ نہیں ہے، تقوی یہ نہیں ہے کہ تم محض نماز پڑھ لو، بلکہ اس میں یہ چیز شامل ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ ان افراد کو جو معاشرے میں ضرورت مند ہیں ان کے وسائل فراہم کیے جائیں. یعنی یہ تو اس پہ فرض ہے ہی، یہ متبادل چیز نہیں ہے کہ آپ اس کے بدلے وہ کر لیں. قرآن نے اس کو فرض کرنے کے بعد یہ کہا کہ اب تمہاری پہچان کیا ہوگی؟ پہچان یہ ہوگی کہ تم
مویشی کو قربان کر کے، جانور کو قربان کر کے اس بات کا ثبوت دو کہ تم نے اپنے آپ کو کس سے وابستہ کیا ہے، محض اپنی عقل سے، محض اپنے فائدے سے، محض اپنی ذات پہ غرور کرتے ہوئے، یا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے احکام کو جیسا وہ چاہتا ہے ویسے کرنے کی کوشش کر کے۔ گویا اللہ کی رضا کا حصول اور اپنی عقل کو، اپنے جذبات کو قربان کر کے اللہ کے حکم کو ماننے کی خواہش، گویا قربانی دراصل نظام تربیت ہوا جس میں ایک شخص کو یہ پیغام ملے کہ محض اپنی عقل بھروسہ نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے احکامات کو اس کی حکمت کے ساتھ مانو۔ ایک بات ہمارے یہ بھی دیکھنے میں آتی کہ لوگ قربانی کے نام پر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا مقام، اسٹیٹس، ان کی حیثیت کا اظہار ہو، چنانچہ اگر وہ عام حالات میں ایک بکرا یا ایک گائے جو صحت مند ہو اور معقول قسم کی ہو لے لیں، اس کی جگہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک بہت ہی زیادہ قیمتی گائے یا بکرا لے کے اس بات کا اظہار کیا جائے کہ ہم کتنے مالدار ہیں، یا محض ایک نہیں بلکہ کہ زائد بہت زیادہ بکرے اور گائیں لے کر کے یہ ظاہر کیا جائے کہ روز ہمارے ہاں تو 3 قربانیاں ہو رہی ہیں، ہم کتنے مخیر اور کتنے صاحب حیثیت افراد ہیں۔ فقہ نے، جس فقہ کی پیروی ہم کرتے ہیں، اس فقہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ قربانی ہر اس فرد پر واجب ہے جو صدقہ فطر دیتا ہے، اور اس بنا پر اس گھر کے لیے جس میں کہ ایک شخص موجود ہے، صاحب خانہ ہے جو فطرہ ادا کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے قربانی کرے، اگر کرتا ہے اجر کی بات ہے، لیکن یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ ہر فرد کے لیے قربانی کی جائے، صرف وہ افراد جو فطرانہ ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے لیے یہ چیز فرض ہے۔ مثلا ایک گھر کے اندر اگر 4 بچے ہیں، ایک خاتون ہے، اس کا شوہر ہے، اور جو شوہر ہی ارننگ ممبر ہے اور وہی قربانی کرنا چاہتا ہے، تو یہ قربانی پورے گھر کی طرف سے ہوگی، ضروری نہیں ہے کہ جو بچے نابالغ یا بالغ ہیں ان سب کی طرف سے الگ الگ کی جائے، اگر کر دی جائے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن مقصود یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ اس کام کو کر لیا جائے۔ ایک گزارش میں چاہوں گا اس حوالے سے کرنا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی محض ایک روایت اور رواج ہے، جبکہ قرآن کریم نے اس چیز کو واضح کر دیا ہے۔ سورہ الحج میں یہ بات فرمائی گئی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔ یعنی یہ کوئی لوگوں کی بنائی ہوئی ایک رسم نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پاک کا واضح حکم ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے اس کو مقرر کیا اور مسلمانوں کے لیے مقرر کیا گیا۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر وہ واضح الفاظ موجود ہیں جو ہم بارہ ادا کر، سورہ الانعام میں یہ بات کہی گئی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، یعنی کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے۔ یہاں بھی قربانی کو، نسک کو واضح کر دیا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں اس بات کو اتنی شدت سے کہا گیا ہے کہ اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے افراد جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم بجائے قربانی کرنے کے، جانور قربان کرنے کے، کسی یتیم خانے کو، ہسپتال کو یہ رقم دے دیں تو یہ کام ہو جائے، لا علمی اور دین سے انحراف ہے۔ حدیث شریف میں یہ بات واضح طور پہ کہی گئی ہے کہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم صبح کو نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر قربانی کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ آج کے دن ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر قربانی کرتے ہیں، پس جس طریقے کے مطابق عمل کیا اس نے ہماری سنت پا لی۔ یہ بخاری کی حدیث صحیح ہے۔ ایسے ہی حضرت علی ابو داؤد میں یہ بات فرماتے ہیں کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وصیت کی کہ میں آپ سے قربانی کرتا رہوں آپ کے وصال کے بعد بھی، اور میں یہ کرتا ہوں۔ گویا کہ ہمارے جو معروف مسالک ہیں، حضرت علی کا یہ فرمانا، قرآن پاک سے اس کے دلیل، حدیث میں یہ کہا جانا، یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ چیز ایک رسم نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی واجب چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی ایک قسم میں یہ بات کہی گئی کہ جس شخص کے پاس استطاعت ہو
اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری نماز پڑھنے نہ آئے. یعنی حدیث کے الفاظ سے اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ جس شخص کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ قربانی کر سکتا ہے پھر نہ کرے وہ نماز کے لیے نہ آئے، جو بہت سخت الفاظ ہیں. جی فرمائیے. ہیلو، یس میں سومیا بات کر رہی ہوں جی بات سے. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم ایک جانور لے کے آئے تھے قربانی کے لیے، جی اس کی ڈیتھ ہو گئی. جی اب کوشچن یہ ہے کہ کیا ہمیں دوبارہ جانور لینا پڑے گا یا وہ ہماری نیت جو تھی اس کے اوپر ہو گیا ہے؟ جی اس بارے میں فقہا کا اتفاق ہے ہر مسلک کے کہ اگر وہ جانور وفات پا گیا ہے، مر گیا ہے، حادثہ پیش آ گیا ہے تو آپ کی قربانی مکمل نہیں ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ جانور لے کے قربانی کرنی پڑے گی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قربانی کے بارے میں جو خیال پایا جاتا ہے کہ جو چاہے کر لے جب چاہے کر لے، احادیث نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جو شخص صلاحیت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ نماز تک پڑھنے کے لیے نہ آئے، جو اس بات کی وعید ہے، وارننگ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اس کو اہمیت دیتے ہیں. اور جس بات کو رسول اہمیت دے گا اس کو ہمیں ماننا ہوگا، کیونکہ ہم نے جو اعلان کیا ہے کہ اللہ ہم آپ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ جب آپ یہ بات فرماتے ہیں کہ وہ شخص نماز کو نہ آئے جو قربانی کے ساتھ قربانی نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ میں نے پیسے دے دیے کسی کو، ادارے کو، رفاہی کام کے لیے، تو یہ ایک شدت کے ساتھ آپ کا فرمانا ہے. اور یہ حدیث صحیح کے اندر اس چیز کا پایا جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم قربانی کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، اس کی روح کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس چیز کو بڑا واضح کر دیا ہے. اور سورہ الانعام میں یہ فرمایا گیا، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. بے شک میری نماز اور قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سر اطاعت جھکا دینے والوں میں ہوں. اللہ خدایا یہ تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لیے حاضر ہے. گویا کہ اس میں جو بات کہی گئی پہلی یہ کہ ہمارے اس قربانی کا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو مالک کائنات مانتے ہوئے اس کے نام پر قربانی کر رہے ہیں. چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تیرا دیا ہوا مال ہے، تیرے لیے ہم پیش کر رہے ہیں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس سے یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ زندگی موت قربانی اگر ہوگی تو کس کے لیے ہوگی؟ کیا ملک کے لیے قربانی ہوگی؟ خاندان کے لیے ہوگی؟ کسی عالمی قوت کے لیے ہوگی یا صرف اللہ کے لیے ہوگی؟ قرآن پاک اس بات کو واضح کر دیا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے کسی اور چیز کے لیے وہ قربانی اس کے لیے اللہ کے لیے نہیں ہے. یعنی اس آیت مبارکہ نے یہ تعین کر دیا کہ قربانی کی روح اور مقصد یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کے احساس کو بیدار کرنے کے لیے یہ ہم پہ فرض کی گئی ہے. جی سوال. جی ہیلو. یس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں ارشاد باجوہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب میرے دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو یہ کہ کیا جو پیرنٹس اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں؟ جی. اور نمبر 2 یہ کہ عام لوگوں کا کہنا یہ ہے یا سننے میں یہ آتا ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد ناخن نہیں تراشنے چاہیے، شیو نہیں بنانی چاہیے اور بال نہیں کٹوانے چاہیے، جبکہ نارملی میں شیو بناتا ہوں. تھینک یو مچ. جی شکریہ. دیکھیے میں نے ابھی گزارش کی تھی کہ حضرت علی سے یہ روایت بخاری میں موجود ہے کہ رسول السلام نے وصیت کی اور یہ کہا کہ تم میرے نام پر قربانی کرو، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اس پر عمل کیا کہ آپ اپنی طرف سے بھی اور حضور کی طرف سے بھی قربانی کرتے رہے. اگر یہ قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی اور اس نیت سے کی گئی کہ اس کا اجر ان کو ملے تو یہ لازمی طور پر ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. خود جو سنت رسول ہے وہ یہ کہ آپ ہمیشہ 2 کم از کم میڈے قربان کیا کرتے تھے، جس میں سے ایک آپ کا اپنا اور ایک آپ امت طرف سے کیا کرتے تھے. امت میں وہ سب لوگ شامل ہو گئے، زندہ بھی ہیں اور جا بھی چکے ہیں. اس لیے کسی بھی فرد کو اجر پہنچانے کے لیے قربانی کرنا حدیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے،
حدیث میں لازماً یہ ذکر آتا ہے کہ جو شخص قربانی کی نیت کرے وہ اس 10 دن کے عرصے کے لیے گویا ایموشنلی اور فزیکلی اس پروسیس میں شامل ہو جائے، داخل ہو جائے جو حج میں ادا کیا جا رہا ہے. جو لوگ حج کرتے ہیں وہ نہ ناخن تراشتے ہیں، نہ بال نوچتے ہیں، نہ وہ زمانے میں کوئی اور ایسا کام کو سے منع کیا گیا ہے. چنانچہ ان کے ساتھ شامل ہونے کے خیال سے یہ کام اگر کیا جائے گا تو اس کا اجر ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک شخص حج میں شامل ہو گیا. اس سنت ہے، اور اگر کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی چاند دیکھنے کے بعد اور قربانی کے وقت تک نہ شیو کرے نہ بال تراشے، تاکہ وہ اس کیفیت کو کیپچر کر سکے اور اس میں اپنے آپ کو اس پروسیس میں محسوس کر سکے جو حج کے دوران کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک تصور پایا جاتا ہے کہ قربانی ایک اکنامک ویسٹ ہے، اور بے شمار لوگ اس موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں جو ضائع جاتے ہیں، جبکہ صورتحال ایسی ہے کہ دنیا کے بعض ممالک جن میں مویشیوں کی نسل پیدا کی جاتی ہے، پرورش کی جاتی ہے، محض اس بنا پر اپنی معیشت کو آگے بڑھاتے ہیں. نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ہالینڈ، ہمارے علم میں ہے کہ وہاں پر جو مویشی تربیت کی جاتی ہے، ان مویشیوں کی نسل کشی کی جاتی ہے، اس کی بنا پر ان کی اکانومی کا بڑا حصہ ہے. ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اگر ہمیں دیہی ترقی کرنی ہے، دیہی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں پر جو مویشی پائے جاتے ہیں، جو لوگ ہیں، انہیں یہ احساس ہو کہ اگر میں 1 سال تک مویشیوں کو پالوں گا، ان کی بریڈنگ کروں گا، تو عید قربہ کے موقع پر یہ لوگوں تک پہنچیں گے اور میں اس سے ایک بڑا نفع حاصل کر سکوں گا. گویا کہ یہ معاشی ترقی کا ایک زینہ ہے، یہ معاشی ویسٹ نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ محض جانور کاٹ کر کے اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں، بلکہ یہ اس دیہی علاقے کے افراد کے لیے جو آج نہیں قیامت تک رہیں گے. اسلام چونکہ ایک دین فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایک نیچرل گروتھ ہو اکانومی کا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان علاقوں کی ترقی کے سوچیں جہاں پر ایک ذریعہ ان کا مویشیوں کی پرورش ہی ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. ہمارے ملک میں شمالی علاقہ جات، بعض ریگستانی علاقے ایسے موجود ہیں جہاں پہ سوائے ان مویشیوں کے اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہو سکتا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں ترقی ہو تو ہمیں چاہیے قربانی کے کلچر کو ہم آگے بڑھائیں، لوگوں کو اس پہ انکریج کریں، اور خود ان دیہی علاقوں کے افراد کو تربیت دیں کہ وہ کس طرح سے صحت مند اور اچھے جانور بریڈ کر سکتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ ہمارے ملک ترقی ہو. اس لیے یہ سمجھنا کہ یہ اکنامک ویسٹ ہے، معاشی اصولوں سے ناواقفیت اور دین سے ناواقفیت کی علامت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی حکمتوں کو سمجھتے ہوئے اس کی روح کو کیپچر کریں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ اس کی رضا کے حصول کے لیے اس رسم کو ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اپنے ملک میں دین کے صحیح شاعر کو نافذ کر سکیں تاکہ ہمارے ملک میں رحمت نازل ہوں. واقع الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی سوال آپ اس حوالے سے چاہیں تحریری طور پر بھیجنا تو اس کے لیے پتہ یہ ہے: انچارج پروگرام نظام ہستی، روشن پاکستان نشریات، اسلام آباد ٹی پی سینٹر، آخر اسلام آباد. فیکس نمبر 922924922924. بہت شکریہ. نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی